اپنی زندگی پر غرور یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ تکبر نہیں کر سکتا ہے۔ جب اسے موت یاد رہے گی تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ تکبر کو، انانیت کو ختم کر دینے کا ایک بہترین نسخہ اور ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مائیکل جیکسن، اس شخص کو 4 چیزوں سے بڑی نفرت تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ یہ خواہش تھی کہ فطرت کا جو نظام ہے، فطرت کا جو قانون ہے، اس کو وہ شکست دے، اس کو وہ ہرا دے، اس کے خلاف وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ آج لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، افسوس، لوگ اس کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، لوگ اس کی تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ شخص جو قدرت کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے چلا تھا، اس کی 4 بڑی خواہشیں تھی۔ ایک تو وہ کالا تھا، سیاہ۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے کالے رنگ کو دور کرے، اس کو کالے رنگ سے نفرت تھی، اور وہ کالے رنگ کو دور کرنے کے بعد اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ گورا ہو۔ پھر اس نے ٹیکنالوجی اختیار کی اور اپنی چمڑی کو اس نے بدلوائی، اور اس نے اپنے کالے رنگ کو گویا کہ شکست دی۔ اس میں تو وہ کامیاب رہا کسی حد تک۔ اس کو اس سے بھی بڑی نفرت تھی کہ وہ کوئی گمنام شخص رہے۔ اس کی بڑی یہ خواہش تھی کہ وہ بہت شہرت مند ہو، اس کی شہرت ہو، اس کا چرچا ہو، اس کی واہ واہ ہو، لوگ اس کی مثال دے۔ لہذا اس نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ شہرت یہ انسان کے لیے باعث نجات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو شہرت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اونچی پوسٹ پر ہے یا بہت اونچے مقام پر ہے۔ بعض دفعہ یہ شہرت انسان کو بہت نیچے تک گرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے تواضع اختیار کی، جس نے گمنامی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام تو کچھ اور ہے۔ یہ آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، بس ایک ہے، ہر شخص اپنے تئیں زندگی میں لگا ہے، اس کی خواہش ہے کہ بس میرا سب کچھ ہو، اور اس نے ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی زندگی کو اصل مقصد سمجھا ہے اور اسی کے اندر لگا ہے۔ خیر، یہ مائیکل جیکسن کا موت سے مجھے واقعہ یاد آیا، تو اس نے سیاہ رنگت کو بھی ختم کیا، گمنامی کو بھی ختم کیا، اور ایک خواہش اس کی یہ تھی کہ اس کو ماضی سے بڑی نفرت تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے قطع تعلق کیا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا، اپنے والدین کو چھوڑا، اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور وہ ایک الگ زندگی جینے لگا، ایک الگ اپنی زندگی بسانے لگا۔ الگ طریقے سے اس نے بچوں کو پیدا کیا، الگ طریقے سے گویا کہ اس نے ایک نظام اپنا بنایا۔ ایک خواہش اس کی یہ بھی تھی، چوتھی خواہش، کہ وہ عام لوگوں کی طرح مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ بھئی آج آدمی 70 سال 80 سال میں مر جاتا ہے، 90 سال میں، یہ موت وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت کہوں تو بہترین موت یہی انسان 60-70 کے درمیان مر جائے، یہ بہت اچھی زندگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے ایسے بڑھاپے سے کہ جو بڑھاپا کسی کا محتاج ہو، کمزوری سے، اور یہ انسان جب بڑھاپے کی حد تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنی اولادوں کو بھی برا لگتا ہے، وہ کھانستا ہے، اس کی اولاد اس سے نفرت کرتی ہے، وہ باتیں کرتا ہے، اس کی اولادوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے، وہ چل نہیں پاتا ہے، وہ سن نہیں پاتا ہے، وہ برابر دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، وہ اپنا کام خود کر نہیں سکتا ہے، اور دنیا اتنی مطلب پرست ہے کہ وہ کبھی بے غرض کسی کا کام نہیں کرتی ہے، وہ کبھی بے غرض کسی کی مدد نہیں کرتی ہے۔ بیٹا ہے، صحیح تعلیم نہیں دی ہوگی تو بیٹا کبھی باپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی اولاد باپ کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے
کہ اسی لیے اولادوں کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت، والدین کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو. اور آج کا زمانہ تو اتنا ٹیکنالوجی کا ہے اور اتنے آگے لوگ بڑے ہوئے ہیں کہ والدین کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کوئی والدین کا احترام نہیں کرتا ہے. والدین تو گویا کہ وہ ان کو ایک عمر کے بعد وہ گھٹیا سمجھتے ہیں. ان سے اگر کوئی مشورہ ان سے طلب کیا جاتا ہے، نہ ان سے کوئی بات چیت کی جاتی ہے، نہ ان کے پاس بیٹھا جاتا ہے. والدین شام کو اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ اولاد آئے گی، ان کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرے گی، اور اولاد ہے کہ خود اپنے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، والدین بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں. یہ حالات ہے، اور یہ وہ حالات ہیں جو مشاہدہ کیے ہوئے، یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے موجودہ دور میں ہیں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں کتاب الفتن کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے، تو ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ بہت اچھے ہیں، اچھے وقت پر چلے گئے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ جتنی جلدی چلے جائے ان کے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ فتنوں کا دروازہ جب کھلے گا، فتنے جب ابھریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی جو پیشن گوئیاں وہ پوری ہوگی اور ہو رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے والے ہم خود ہوں. اللہ کے نبی نے کہا والدین کی نافرمانی ہوگی، قیامت کی نشانی ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم خود اس کے اندر ملوث ہو کے اس کا خود سبب بن جائے. ہمیں اس سے احتراز کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا عام ہوگا، چوری عام ہوگی، شراب عام ہوگی، جوا عام ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قیامت کی علامت میں سے اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ہوگا، لیکن ہم اس میں شامل نہ ہو. ہمیں اس سے احتراز کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. خیر، تو مائیکل جیکسن یہ جو شخص تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہ مرے. اس کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹر رہتے تھے. اس کو ہر وقت گویا کہ اس نے کچھ آدمیوں کو بھی مقرر کر رکھا تھا کہ اگر اس کا کوئی دل خراب ہو جائے، گردہ خراب ہو جائے، جو بھی اس کے اندر کے جسم کے اعضاء کا کوئی خراب ہو تو فوراً وہ اس کو دے دے. اس کی موجودگی میں اس کے گرد کے ڈاکٹر رہتے تھے، اس کی ہر وقت چیک ان کرتے تھے، اس کو چیک اپ کرتے تھے، اور بالکل ہر وقت اس میں لگے رہتے تھے کہ اس کو کوئی غضب نہ پہنچے. لیکن قدرت کا نظام کچھ الگ ہے، فطرت کا نظام کچھ الگ ہے، جو جہاں تک انسان کی عقل رسائی نہیں کر سکتی ہے. اور انسان اگر اس سے پنجہ آزمائی کرنے جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے باعث ہلاکت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ مائیکل جیکسن جس کو اپنی دولت پر ناز تھا، جس کو اپنی شہرت پر ناز تھا، جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، یہ موت سے پنجہ آزمائی کرنے گیا، جس میں قرآن کریم نے جس کو اٹل بیان کر کے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ تو ہر نفس کو چکھنا ہے، اس کا ذائقہ تو ہر نفس کو چکھنا ہے. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے کو فنائیت ہے. یہ پنجہ آزمائی کرنے چلا تھا. اس کے پاس ڈاکٹر تھے، اس کے پاس خادم تھے، اور ہر وقت اس کے علاج و معالجے کے لیے لگے رہتے تھے، اور ہر وقت اس کی دوائیاں مہیا تھی اس کے پاس، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ 150 سال تک قریباً جیے گا. لیکن بس سانس میں ذرا تکلیف ہوئی، اور چند ہی لمحوں کے اندر یہ شخص دنیا سے چلا گیا. اس کی نہ کوئی دولت کام آئی، نہ اس کے کوئی ڈاکٹر کام آئے، نہ اس کے وہ اس نے زائد رکھے ہوئے انسان جو اس کو اپنے اعضاء دے وہ کام آئے، نہ اس کی شہرت کام آئی، نہ اس کی خوبصورتی کام آئی، نہ اس کو اپنے ماضی سے نفرت کام آیا، نہ اس کو اس کی دولت کام آئی. موت آئی، موت نے سب کو ملیا میٹ کر دیا اور اس کا نام و نشان ختم کر دیا. آج کوئی اس کا عزت سے نام لینے والا بھی موجود نہیں ہے. یہ ہے موت، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل جس کو انسان بھول چکا ہے، اور اس نے اپنی موت کو بھلا کر اپنی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے. اور جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور وہ اصل زندگی کو سمجھتا ہے تو پھر کبھی اسے اچھے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے تو موت کو یاد ہی نہیں کیا. جو شخص قبر کو یاد سامنے رکھے، جو حشر کو سامنے رکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضورگی میں جانے کو یاد رکھے، تو پھر اس شخص کے لیے غور و فکر ہے. وہ سوچے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضورگی میں جانا ہے، مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، خیر آباد کہنا ہے. کب مجھ پر حالات آ جائے، آج میں اچھا ہوں، مسجد سے نکلوں، کچھ حادثہ ہوا، مر گیا، بات ختم ہو جائے گی.
یہ انسان کو فکر رہے کہ بھائی موت ہے، نہ مجھے یقین ہے نہ آپ کو یقین ہے، نہ بوڑھے کہہ سکتے ہیں کہ جوان کے بعد جائیں گے، نہ جوان کہہ سکتا ہے کہ بوڑھے کے بعد مریں گے۔ موت کس کو کب آ کر پکڑ لے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ موت کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر ذکر ہذه اللذات یعنی الموت، موت یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، موت خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، موت انسان کو انسانیت یاد دلا دیتی ہے، یہ انسان کو ظلم کرنے سے بچاتی ہے، یہ انسان کو تکبر کرنے سے بچاتی ہے، یہ انسان کو اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت یاد دلا دیتی ہے۔ اور موت سے پھر مومن گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے تو تحفہ ہے موت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ مومن کے لیے موت تو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملنے کا کے لیے جو آڑ ہے وہ یہ موت ہے کہ جب ہی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی سے بندہ ملے گا۔ ایک حبیب سے دوسرے حبیب کی ملاقات کے لیے یہ واسطہ ہے، یہ موت ہے، اس کو انسان طے کرے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملاقات ہوگی۔ اس لیے زندگی کے اندر اصول یاد رکھیں، زندگی کو فضول اور ضائع نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کے اندر اپنی زندگی کو لگائیں۔ گناہوں کے اندر ملوث ہو کر زندگی گزارنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، گناہ کر کے فخر کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، گناہوں پر اصرار اور ڈٹ جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس میں سوائے انسان کی ہلاکت اور بربادی کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ عقل مند اور دانش ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے، اپنی موت کا اس کو احتضار ہو، اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہترین توشہ اس نے اختیار کر لیا ہو، اپنی زندگی کو اخلاق حسنہ سے سنوارا ہو، اپنی زندگی کے اندر اصول بنائے ہوں، تو یہ زندگی اور یہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین زندگی گزارنے والا اور موت کا استحضار رکھنے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔